اوپر میں آج بات کروں گا، آپ کو کچھ ویڈیوز دکھاؤں گا اور آپ کو کمپیریزن پیش کر کے دوں گا۔ ہم جب خودداری کی بات کرتے ہیں تو اسی سے قومیں بنتی ہے۔ علامہ اقبال کا فلسفہ خودی جو تھا وہ انہی دو بنیادوں پہ تحریر کیا گیا، اور پرائم منسٹر عمران خان نے حکومت میں آنے سے پہلے اور اس کا نہ صرف ذکر کیا بلکہ حکومت میں آنے کے بعد اس کا عملی مظاہرہ کیا، اور تمام پالیسیز اپنی خودداری کے اوپر انہوں نے تشکیل دی۔ پاکستان کو جب عمران خان وزیر اعظم بنے، ان کے لیے گئے قرضوں کی وجہ سے، ان کی غلط اکنامک پالیسیز کی وجہ سے پاکستان کی معیشت آئی سی یو میں تھی۔ ان تمام چیلنجز کے باوجود پرائم منسٹر عمران خان نے خودداری کے اوپر تمام فیصلے کیے۔ 9/11 میں کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا، لیکن جب اس جنگ میں ہم اتحادی بنے تو ہم نے 80,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ دہشت گردی کا شکار بھی ہم تھے، دہشت گردی کا الزام بھی ہمارے اوپر تھا۔ ہمارے اتحادی نے پاکستان کے حدود میں ڈرون حملے کیے، اس سے ہمارے بچے شہید ہوئے، اور اس کی وجہ سے بھی پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا۔ لیکن ہمارے حکمران ایک تو ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے، اور پھر اپنی کرپشن، اور انہوں نے جو پاکستانی قوم کو لوٹا، باہر جائیدادیں بنائی، اس کی وجہ سے پوری قوم سے جھوٹ بولتے رہے۔ خود استحصالی سے خودداری کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ پہلے پاکستانی قوم کا اس انداز سے استحصال کیا گیا کہ یہاں پہ پاکستانی قوم کے اوپر جو پیسہ لگنا تھا، پاکستانی قوم کا وہ پیسہ چرا کے استحصال کیا گیا۔ اور پھر پاکستان کے دہشت گردی کی جنگ میں جب ہمارے جنازے اٹھ رہے تھے، جب ہمارے اوپر ڈرون حملے ہو رہے تھے، تو اس وقت جھوٹ بولا گیا۔ اس وقت انہوں نے ڈرون حملوں کی اجازت دی کیونکہ انہوں نے اپنے باہر اپنے اثاثے اور جائیدادیں بچانی تھی۔ وے آف دی ورلڈ کتاب میں اس کا ذکر ہے، اوباماز وار میں ذکر ہے، وکی لیکس میں ذکر کیا گیا کہ کس طرح ہمارے یہاں پہ یوسف رضا گیلانی اور زرداری کی حکومت پاکستانیوں کو کہتے تھے ڈرون حملوں کے خلاف احتجاج اور شور مچاتے تھے، لیکن امریکہ کے پاس جا کے وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈرون حملے کرتے جائیں، ہم پارلیمنٹ میں شور مچائیں گے، پھر گھر چلے جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے۔ زرداری سی آئی اے ڈائریکٹر سے امریکہ میں حسین حقانی کی موجودگی میں ملاقات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، اگر پاکستانی مر رہے ہیں مرنے دے، میں سنبھال لوں گا، اگر میڈیا پہ شور مچتا ہے تو مچنے دو، ہم سنبھال لیں گے۔ تو کس طرح یہ پاکستان کا مقدمہ لڑتے، کس طرح ڈرون حملوں کے خلاف آواز اٹھاتے۔ اور فضل الرحمان یہاں پہ ہمیشہ نعرہ لگاتا تھا کہ گو امریکہ گو، لیکن امریکن سفیر این پیٹرسن سے ملاقات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے خدمت کا موقع دے، پاکستانی ڈرون حملوں میں شہید ہو رہے ہیں، دہشت گردی کی جنگ میں مارے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، لیکن ان کو کہتا ہے کہ مجھے خدمت کا موقع دو، میں آپ کی اچھی خدمت کروں گا۔ ذرا سنیے کہ وکی لیکس میں کیا آیا تھا ان کے حوالے سے اور ڈرون حملوں کے حوالے سے۔ مولانا فضل الرحمان نے نومبر 2007 میں امریکی سفیر این ڈبلیو پیٹرسن کے اعزاز عشائیہ دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے انکشاف کیا کہ اسمبلی میں ان کی پارٹی کے ووٹ برائے فروخت ہیں، وزیر بننے میں میری حمایت کریں۔ ایک تو یہ دہشت گردی کی جنگ میں جو پاکستان اتحادی بھی بنا، پاکستان کا نہ صرف معیشت کا بلکہ انسانی جانوں کا، ہماری سیکیورٹی فورسز کا نقصان بھی ہوا، ڈرون حملے بھی یہاں پہ ہوتے رہے، کس طرح یہ جھوٹ بولتے رہے، کس طرح پاکستان کا مقدمہ انہوں نے نہیں لڑا اپنی کرپشن کی وجہ سے۔ لیکن دوسری طرف کشمیر کا، جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ کشمیر میں جب کوئی نوجوان شہید ہوتا ہے بھارتی افواج کی ظلم کی وجہ سے، تو وہاں پہ ایک ہی نعرہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ کشمیریوں کو سبز ہلالی پرچم میں دفنایا جاتا ہے، لیکن جب پچھلے حکومت میں نواز شریف وزیر اعظم بنا اور وہ مودی کی حلف برداری میں شرکت کے لیے گیا، تو انہوں نے حریت رہنماؤں سے ملاقات سے انکار کیا اور بزنس مینوں سے ملاقاتوں کو ترجیح دی۔ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، ذرا آپ سنیے جو ہماری سیکٹری خارجہ فارن افیئرس تھی تسنیم اسلم صاحبہ، ان کو سنیے۔ پرائم منسٹر نواز شریف جب دہلی گئے
اور پرائم منسٹر مودی کی سویرنگ ان سیریمنی تھی جو ان کی اوتھ ٹیکنگ سے انہوں نے کشمیر میں اس سے ملاقات نہیں، بلکہ پرائم منسٹر یہ بھی کہتے تھے کہ دفتر خارجہ نے بھی نہیں لینا. اچھا، دفتر خارجہ نے بھی نام نہیں لینا. یہ جی بالکل. کیوں حریت رہنماؤں سے ملاقاتوں سے انکار ہوتا ہے؟ کیوں کشمیر کاس کے اوپر بات نہیں ہوتی؟ وہ اسی لیے ہے کہ ان کے کاروبار اور ان کے ذاتی مفادات، ان کا کرپشن، ان کے پرسنل انٹرسٹ جو ہے وہ وابستہ ہے ان لوگوں کے ساتھ. اور میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا، آپ ذرا سنیے پاکستان کے سابق ہائی کمشنر جو انڈیا میں تھے عبد الباسط صاحب کو، کہ وہ کیا کہتے ہیں. اب جہاں تک ان کے بزنس انٹرسٹ کا تعلق ہے ناظرین، اس پہ حوالے سے میں بات کر لوں کہ بزنس انٹرسٹ جو ان کے ہیں نواز شریف صاحب کے، وہ بزنس انٹرسٹ اس طرح ضرور ہیں کہ ان کی یہاں پہ شوگر ملز تھی، اور مجھے یاد ہے کہ ان کے جو بھتیجے ہیں سلمان شہباز، ان کا مجھے تقریباً ہر مہینے ایک فون ضرور آ جایا کرتا تھا ویزوں کے لیے کہ ان صاحب کو ویزا دیں، اس صاحب کو ویزا دیں، کیونکہ ان کا خیال جو انجینئرز تھے وہ وہاں سے ان کی جو شوگر ملز تھیں وہاں ان کے لیے ضرورت ہوتی تھی. شاید وہ جو پلانٹس لگے تھے وہ شاید انڈیا سے منگوائے گئے تھے، مجھے اس کے بارے میں صحیح نہیں ہے، لیکن انجینئرز بہرحال ان کی مینٹیننس کے لیے ضرور بھارت سے آیا کرتے تھے. اور میں سلمان شہباز سے یہی کہتا تھا کہ بھئی آپ ہمیں جو طریقہ کار ہے اس کو آپ فالو کریں، کیونکہ میرے اختیار میں، ہائی کمشنر کے پاس اختیار تو ہوتا ہے کہ اپنی ضمانت پہ وہ ویزا ایشو کر دے، لیکن بہرحال ایک پروسیجر ہوتا ہے. تو میں ان کو ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ ہمیں جو پروسیجر ہے منسٹری آف انٹیریئر سے آپ انسٹرکشنز دلوا دیں تو ہم فوراً ویزا ایشو کر دیں گے، اور وہ اکثر کر بھی لیا کرتے تھے. منسٹری آف انٹیریئر سے انسٹرکشنز ہمیں آ جایا کرتی. جی آپ نے سنا کہ کس طرح یہاں سے جب پاکستان کو کلبھوشن کے حوالے سے بات کرنی چاہیے تھی، پاکستان میں جو بھارت کی جاری دہشت گردی کی وجہ سے کی بات کرنی چاہیے تھی، کشمیر کاس کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی، وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے، تعلقات کے لیے، ان کے بچوں اور بھتیجے جو ہے اور شہباز شریف کا بیٹا وہ فون کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ان لوگوں کو ویزا دے کیونکہ کوئی شوگر مل میں کام کر رہا ہے، کوئی کیا ان کے پرسنل انٹرسٹ ہے وہ آپ نے دیکھے. ایک اور چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جب کشمیر میں اجتماعی قبریں برآمد ہو رہی تھی تو اس وقت مودی تو یہاں پہ گھر بھی آ رہا تھا، ساڑیاں اور آم کی پیٹیاں بھی بیچی جا رہی تھی، نواسی کی شادی میں بھی بلایا جا رہا تھا، لیکن ان دنوں میں سجن جندال پاکستان آتے ہیں اور آپ سب کو پتا ہے کہ وہ چھپایا جاتا ہے. اور کس طرح، میں آپ کو ایک خبر دکھاتا ہوں، آپ ذرا یہ سنیے کہ کیا ہوا تھا کہ جب سجن جندال پاکستان آیا اور کیا ان کے پرسنل انٹرسٹ ہے جس کے اوپر یہ پاکستان کے مفادات کو کمپرومائز کر لیتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سجن جندال بغیر ویزا کے پاکستان آتے ہیں، ان کے کیا کاروباری انٹرسٹ ہے یہ بھی آپ کو دکھا دیا. لیکن صرف یہ نون لیگ کا نہیں ہے، جس طرح میں نے ڈرون حملوں میں زرداری اور حسین حقانی کی جب ملاقات ہوئی تھی وہ آپ کو دکھایا. اس کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ جب راجیو گاندھی پاکستان وزٹ تھا تو اس وقت یہاں پہ آپ نے کشمیر کے بورڈ بھی ہٹائے گئے. آپ مقدمہ کیسے لڑتے؟ آپ مقدمہ لڑنا تو چھوڑے، آپ کشمیر کا نام اور کشمیر کے بورڈ بھی ہٹانے پہ مجروم ہوئے، کیونکہ آپ نے پاکستان کا احتسال کیا، پھر پاکستانیوں کا پھر سے احتسال کیا کہ آپ کے اپنے پیسے جائیدادیں باہر پڑی ہوئی تھی، قوم کا پیسہ لوٹا، پھر باہر جائیدادیں بنائی، آپ کمپرومائزڈ ہو گئے، آپ بات نہیں کر پائے. پہلے پاکستانی قوم کو بے روزگار کر دیا، پاکستان کی ادارے تباہ کر دیے، پاکستان کو قرضوں کی دلدل میں دھکیل دیا، پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا، بیرون ملک جائیدادیں بنائی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور احتسالی پاکستان کی اس لیے اس طرح کی کہ آپ نے مقدمہ لڑنے سے بھی، آپ مقدمہ لڑنے کے اہل بھی نہیں رہے. جب پاکستان کو دہشت گردی سے جوڑا جا رہا تھا، اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جا رہا تھا، تو اس وقت یہ مقدمہ تو لڑنے کے اہل ہی نہیں تھے. لیکن ان کا فورن منسٹر خواجہ آصف وہاں پہ جا کے جب ان سے سوال ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں الیکشن آ رہے ہیں تو آپ کی اور پی ٹی آئی کی، عمران خان کی فورن پالیسی میں کیا فرق ہے،
ذرا سنیے خواجہ آصف کی زبانی کہ وہ کیا کہتا ہے. You have elections coming sooner rather than later. What's the difference between PMLN and PTI at this stage, would you say? I would call myself, if I'm allowed that indulgence, that we are much more liberal than PTI in political sense, on foreign policy front. They appeal more to people who are on religious fringes sometimes. Even read a statement by PTI leader. But let's not, I don't want our dirty linen on this international forum, you know. We have enough of that back home in Pakistan. But I personally believe that RC is not, it's not against anybody. یہ آپ نے دیکھا کہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں یہاں پہ تو بڑے اسلام کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے کہتے ہیں عمران خان بڑا مسلمان ہے، سچا مسلمان ہے، اسلام کی طرف بڑا راغب ہے اور ہم بڑے لبرل ہیں. تو آپ کو تو شرم آتی تھی، مقدمہ آپ کیسے لڑتے؟ پھر دوسری طرف میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ نواز شریف ان کا پرائم منسٹر وہ کس طرح مقدمہ لڑتا ہے جب ان کی یہ حالت ہے. I thank you once again and look forward to welcoming you and Mr. Obama and Mrs. Obama in Pakistan, and keema and dal is waiting for you. یہ آپ نے ابھی دیکھا کہ جو کرپٹ ہو، جو کمپرومائزڈ ہو، جو قوم کا استحصال کر چکا ہو، جنہوں نے باہر جائیدادیں بنائی ہو، وہ ملک و قوم کا مقدمہ لڑنے کے اہل نہیں ہوتا. اب انہی چیزوں کے اوپر میں آپ کو دکھاتا ہوں. پرائم منسٹر عمران خان نے کشمیر کا مقدمہ جس انداز سے لڑا، وہ کشمیر کے سفیر بنے اور اقوام متحدہ کی ایوان میں نہ صرف بلکہ ورلڈ اکنامک فورم میں تمام عالم اسلام کے رہنماؤں سے بات کرتے ہوئے، تمام دنیا کے رہنماؤں سے بات کرتے ہوئے کشمیر کاس کو وہ آگے لے کے گئے. 54 سال بعد 3 دفعہ UN سیکیورٹی کونسل میں کشمیر کے اوپر بحث ہوئی. باشس مودی کا، نئے دور کے ہٹلر کا، انڈیا کی دہشت گردی کا، انڈیا دہشت گرد کا چہرہ بے نقاب ہوا، وہ پرائم منسٹر عمران خان نے کیا. اس کے ساتھ ساتھ ان کے دور میں اور ان کے ٹائم پہ اسلام کو اور پاکستان سے کو دہشت گردی سے جوڑا جا رہا تھا. پرائم منسٹر عمران خان نے نہ صرف اقوام متحدہ میں، ورلڈ اکنامک فورم میں، OIC میں دنیا کے رہنماؤں سے بات کرتے ہوئے بلکہ پورے عالم اسلام کو بھی اکٹھے کیا. اور جب یہ کیا تو ہماری یہ سارے کرپٹ جو خاموش تھے جب اسلام دہشت گردی سے جوڑا جا رہا تھا، جب پاکستان قربانیوں کے باوجود ان کو ڈو مور کا حکم دیا جاتا تھا، جب عمران خان آئے تو انہوں نے اسلاموفوبیا کی بات کی. اور وہ آپ خود سنیے، پھر میں آپ کو آگے اس کے اوپر بات کروں گا. Islamophobia since 9/11 has grown at a pace where it is alarming. And why did it start? Because certain Western leaders equated terrorism with Islam, Islamic terrorism. There is only one Islam, and that is the Islam we follow of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This Islamic terrorism, Islamic radicalism, and sadly used by leaders, this has been the main reason for this Islamophobia, and it has caused pain amongst Muslims. We in Muslim countries watch this Islamophobia traveling abroad, and it's getting worse. Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human know, the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. It is a failure of the OIC that we have not been able to explain to the Western countries that the love and affection that we feel for our holy prophet. مجھے فخر ہے اس کا کہ پاکستان سب سے زیادہ اس نے اس چیز کو اٹھایا. Muslims continue to be targeted with impunity in many countries. Our shrines are being destroyed. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam insulted. The Holy Quran burnt. And all this in the name of freedom of speech. Incidents in Europe, including republication of blasphemous sketches by Charlie Hebdo, are recent examples.
we stress that willful provocations and incitement to hate and violence must be universally outlawed. This assembly should declare an international day, combat Islamophobia, and build a coalition to fight the scourge that splits humanity. जब तक मुसलमान दुनिया मिल के इसका प्रेशर नहीं डालेगी मगरब मुबालिक के ऊपर, ये मुश्किल रहेगा हमारे लिए कि वो इसके पीछे छुप जाते हैं कि जी आज़ादी राय। अब इस्लाम और पाकिस्तान को दहशतगर्दी की नज़र से नहीं बल्कि इसके विक्टिम के तौर पे देखा जाता है। आज रशिया के प्रेसिडेंट से लेके कनाडा के प्राइम मिनिस्टर तक वो भी इस्लामोफोबिया के ऊपर बोलने लगे। आज दुनिया में ये इशू बना जब अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर के बाद इमरान खान उर्दगान से, महातिर मोहम्मद से, तमाम ओआईसी के रहनुमाओं को खतूत लिख के इस्लामोफोबिया के इशू को उजागर किया। अब जरा सुनिए कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से सवाल होता है कि क्या CIA को और अमेरिका को पाकिस्तान इजाजत देगा कि यहाँ पे वो कार्रवाइयाँ कर सके, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का क्या जवाब? Government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely. और पूरी दुनिया में फिर ये आवाज गूंजने लगी कि अब एक खुददार मुल्क का खुददार वजीर आजम इमरान खान है। पाकिस्तान की न सिर्फ जमीनी बल्कि फिजाई हुदूद का तहफ़्फ़ुज़ होगा। पाकिस्तान की सरजमीन न इस्तेमाल होगी, न दुनिया के किसी कोने में हम इजाजत देंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ वो अपनी जमीन इस्तेमाल करे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का क्लियर कट मौक़िफ़ था, लेकिन ये क्या कहते हैं कि ड्रोन हमले करते जाए, हम एहतिजाज करेंगे, फिर घर चले जाएंगे, खामोश हो जाएंगे। ये क्या कहते रहे कि हमें खिदमत का मौका दे, हम अच्छी खिदमत करेंगे। ये क्या कहते रहे कि आप फिक्र ना करो, मीडिया में कुछ भी चल रहा हो, आप मारो, मजीद मारो, उनकी सीनियर्स को मारो, हम संभाल लेंगे। इनका मौक़िफ़ था। इमरान खान का ये खुददारी है, इसके ऊपर हमारी पॉलिसी है, एब्सोल्युटली नॉट। फिर अरबा मुसलमानों की दिल आज़ारी होती थी गुस्ताखाना खाकों की शक्ल में। पहली दफा दुनिया में इमरान खान अरबा मुसलमानों की तर्जुमानी करते हुए हेड स्पीच के हवाले से नामूसी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पूरी दुनिया में गूंजा। कितने हमारे अरबा मुसलमानों की दिल आज़ारी करते थे ये लोग। आप सब खामोश थे, आप तो छोड़े, सारा करप्ट माफिया तो खामोश था ही, लेकिन जो दीन के नाम पे सियासत करते हैं, जो सियासी मौलवी है, वो भी खामोश थे। यही इमरान खान अरबा मुसलमानों की दिलों की तर्जुमान बना। ये आप सुनिए कि हेड स्पीच के हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या कहा था। I call on the Secretary General to convene a global dialogue on countering the rise of Islamophobia. कि मेरा जो नौजवान है पाकिस्तान का, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ उनका नंबर 1 रोल मॉडल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाए। अब मैं आपको जो खुद इस्तिसाली से पाकिस्तान खुददारी की तरफ बढ़ा, किस तरह आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत होने लगी। आपने देखा कि एक ही महीने में चाइना का एक कामयाब दौरा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का हुआ, रशिया का एक तारीखी और कामयाब दौरा वज़ीर आज़म इमरान खान का हुआ। तमाम आलिम इस्लाम के जो पार्लियामेंट हाउस में तमाम OIC के जो वज़ीर ख़ारजा थे उनको बुलाया गया, वो पाकिस्तान आए। और अब इंशाअल्लाह इसी महीने के अंदर पूरे आलिम इस्लाम के जितने हमारे वज़ीर ख़ारजा है वो फिर पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे। तो पाकिस्तान जो आइसोलेट होकर रह गया था, आज पाकिस्तान आलिम इस्लाम की रहनुमाई करने लगा है। खुददारी के फैसले करके हमने पाकिस्तान को गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, हमने आज़ाद खारजा पॉलिसी दी, और ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन था। मैं उस पर आज पूरी कौम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि जब अक़वाम मुत्तहिदा के ऐवान में दीन का पैगाम गूंजता है तो हमारा सर फख्र से बुलंद होता है। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट बोलते हैं तो हमारा सर फख्र से बुलंद होता है। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मुसलमानों के जज्बात पहुंचाते हैं तो हमारा सर फख्र से बुलंद होता है। और मैं आपको दिखाता हूं कि ये इमरान खान का विजन है। खुद खान साहब की ज़बानी सुनिए कि उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के हवाले से क्या कहा था और क्या डायरेक्शन दी थी। ये मुल्क जो अल्लाह ने बनाया है, ये एक वो कौम है
جو انشاءاللہ ساری مسلمان دنیا کے اندر وہ ملک بنے گا جو مسلمان دنیا کے لیے مثال بنے گی اور لیڈ کرے گا ان کو. اور یہ میں آپ کو آخر میں اپنی فورن پالیسی بتا دوں کہ اب تک ہم غلطیاں کیا کرتے رہے کہ ہم کسی اور کی جنگوں کے اندر شرکت کرتے رہے. اب پاکستان کبھی کسی کی جنگ کے اندر شرکت نہیں کرے گا. جب ملک کا وزیر اعظم کرپٹ نہ ہو، جب ملک کا وزیر اعظم کا پیسہ ملک سے باہر نہ ہو، جب ملک کا وزیر اعظم اپنی ذات کی بجائے وہ ہائی مالا گراؤنڈ پہ کھڑا ہو، تو پھر وہ اس قسم کے فیصلے کر سکتے ہیں، اور وہی فیصلے عمران خان کر رہے ہیں. آج میں نے آپ کو دکھایا کمپیریزن، اور پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت میں آنے کے بعد چیلنجز کے باوجود، مشکل حالات کے باوجود، مشکل معاشی حالات کے باوجود، ان کی کامیاب خوددار پالیسی کے خود استحصالی سے خودداری تک کا سفر. اور کل انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ سب دورے جو عمران خان کر رہے تھے، یہ جو کامیاب خارجہ پالیسی تھی، تو پرائم منسٹر عمران خان اور جو سابقہ ہیڈ آف سٹیٹس ہیں، ان کے دوروں کی تفصیلات، اس کے اوپر پاکستانی قوم کے کتنے اخراجات لگے اور کتنے ایکسپینڈیچرز ہوئے، ان کے تمام ایک ایک دورے کے تمام تفصیلات کہ کس طرح یہ لاؤ لشکر کے کو لے کے جاتے تھے، وہ تمام تفصیلات انشاءاللہ میں کل آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. اور امید ہے کہ ہم ان تمام کامیابیوں کے اوپر بھی تھوڑی بات کریں. امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان نے جو خودداری کا سفر طے کیا، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. اور امید ہے کہ ہم سرکس سے تھوڑا ہٹ کے اصل ایشوز کے اوپر بات کریں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.